بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نا میری جان، تم ہر وقت برگر پیزے کھاتی رہتی ہو، موٹا ہو جاؤ گی۔ ساغر شرارت کرتے ہوئے عائشہ کو بول رہا تھا۔ عائشہ ناک چڑھا کر بولی، ساغر بس میرے کھانے پینے کے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت۔ میں دیکھو پہلے ہی کتنی موٹی ہو گئی ہوں، یہ سب نہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ساغر حیرت سے عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ لو جی، اب یہ بھی میں نے کر دیا ہے کہ تم موٹی ہو گئی ہو۔ عائشہ پیار سے بولی، قسم لے لو پہلے والے سارے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں مجھے۔ ساغر کا لہجہ محبت میں اترنے لگا۔ ہائے میری موٹو لوگ کیا کہیں گے، اتنا سونا منڈا اور اس کی موٹی بیوی بھینس۔ عائشہ چلانے لگی۔ رکو ساغر، میں تم کو بھینس لگتی ہوں؟ کتنے بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ قسم سے ساغر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ ہاں نہ بھینس ہو بھینس۔ عائشہ بہت پیاری سی، چلبلی سی، کھٹی میٹھی سی پیاری سی حور تھی۔ ساغر کی خالہ کی بیٹی تھی۔ دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی گھر والوں نے۔ عائشہ کے ابو نہیں تھے، امی اور ایک بڑا بھائی تھا۔ ابو کافی جائیداد چھوڑ گئے تھے، ایک بڑی مارکیٹ، 2 بڑے گھر اور بہت سارا بینک بیلنس۔ عائشہ کے بابا شہر کے تحصیلدار تھے۔ عائشہ ماسٹر کر رہی تھی۔ زندگی اپنی خوشبو کے جھونکے سے عائشہ کو ایک سکون دے رہی تھی۔ جب سے ساغر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، بہت سے خواب، بہت سے ارمان تھے ساغر کے ساتھ جینے کے۔ عائشہ کا بڑا بھائی پولیس آفیسر تھا۔ ساغر MBBS کر رہا تھا، اکیلا بھائی تھا، ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ ساغر گاؤں تھا، گاؤں سے جب کہ عائشہ شہر میں رہتی تھی، کبھی کبھار ملنے آ جاتا تھا، ورنہ یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ساغر کی محبت پاکیزہ تھی، وہ کبھی بھی عائشہ سے ہاتھ نہ ملاتا تھا۔ عائشہ اکثر کہا کرتی تھی، ساغر کس زمانے میں جی رہے ہو تم؟ یار آج کل تو لوگ محبت میں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور ایک تم ہو بدو سے میرے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ ساغر عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، عائشہ میں چاہتا ہوں جب تم میرے نکاح میں آؤ تو آپ کا دامن پاک ہو، آپ کو میں تو کیا کسی بھی نامحرم نے نہ چھوا ہو۔ پتہ ہے میرا ارمان تھا جس سے محبت کروں گا، نکاح سے پہلے اس کو نظر بھر کر دیکھوں گا بھی نہیں، اور شاید محبت کا حق بھی یہی ہے، جس سے محبت کی جائے اس کے جسم کو چھونا حرام کر دیا جائے نکاح سے پہلے۔ عائشہ کی آنکھوں سے ایک خوشی کا آنسو رخسار سے ہوتا ہوا ساغر کے قدموں میں آ گرا۔ ساغر، یوں ہی زندگی بھر چاہو گے نا، یوں ہی مجھے اپنی محبت بنا کر رکھو گے نا؟ جانتے ہو پاگل، تم میرا مان ہو، میرا غرور ہو، خدا کرے میرا یہ غرور کبھی نہ ٹوٹے۔ پتہ کیا دل چاہتا ہے کہ تم کو نا اپنے آنچل میں چھپا لوں، بہت ڈر لگتا ہے کوئی میرے بندر کو مجھ سے چھین نہ لے۔ ساغر ہنسنے لگا۔ کوئی نہیں چھینے گا، کسی کی بھلا اتنی ہمت ہے جو مجھے میری محبت سے جدا کرے؟ عائشہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ یار ساغر، ایک بار ہاتھ تو ملا لو میرے ساتھ۔ ساغر نے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ عائشہ، یہ ہاتھ خانہ کعبہ کے سامنے تھاموں گا نا تو اللہ کو گواہ بنا کر کہوں گا، یا اللہ جنت میں بھی یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ جب یہ ہاتھ تھام لوں گا نا پھر جنت تک ساتھ سفر کریں گے۔ عائشہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ شاید جگنو جلتے ہوں اس کی خوبصورتی پہ، تتلیاں صدقہ اتارتی ہوں اس کا حسن۔ وہ کاہان کی پہاڑیوں میں تھا، یہاں بادل کا دھواں سا چھٹا رہتا تھا، موسم ہر بھر بدل جاتا تھا۔ کھڑکی کے باہر دیکھا، ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ سامنے لگے سیب کے کچھ درخت سرخ پیلے سیب جیسے کائنات کی جنت کا کوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں ساغر کے فون کی گھنٹی بجی، دوست کال پہ تھا۔ ساغر کہاں ہو یار، جلدی ہاسٹل آؤ، تم کو پتہ بھی ہے آج ہم نے پارٹی رکھی ہوئی ہے۔ ساغر دوست کو سوری بولتے ہوئے، یار قسم سے بھول گیا تھا، بس میں ابھی نکلتا ہوں یہاں سے، آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اچھا عائشہ، اب بھائی بھی آنے والے ہوں گے، یار ڈر لگتا ہے مجھے صالح صاحب سے، پولیس والے ہیں، کہیں کوئی گولی مار ہی نہ دیں۔ عائشہ مسکرانے لگی، ضرور ماریں گے اگر کبھی مجھے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو۔ ساغر خالہ کے پاس کیا، خالہ جان میں چلتا ہوں، ہاسٹل میں کچھ کام ہے۔ خالہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے پتر، اللہ دے حوالے، پہنچ کر فون کرنا۔ ساغر ہاسٹل کے لیے نکلا، موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔
تیز ہوا میں بائک پہ بیٹھا بال ہوا میں اڑ رہے تھے، دل میں بہت محبت تھی۔ ہاسٹل پہنچا، دوست منہ بنا کر کھڑے تھے، سامنے یار حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ ساغر تم کو تو جب پتا تھا تو جانا ضروری تھا کیا؟ ساغر سوری بولنے لگا، یار تم لوگوں کو پتا ہے جتنا میں تم لوگوں سے پیار کرتا ہوں، تم لوگوں کی بھابھی سے اس سے زیادہ محبت ہے مجھے۔ ایک دوست منہ بنا کر بولا، وہ مجنوں کی اولاد آیا بڑا عاشق، چل پتیلا اٹھا اور دھو جا کر، بریانی بنانے لگے ہیں۔ سب دوست ہنسنے لگے، بار بار عائشہ کے میسیجز آ رہے تھے، اوئے میری بندر کہاں ہو، مس یو کر رہی ہوں بہت زیادہ۔ ساغر دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ موبائل آف ہو چکا تھا، بیٹری لو ہونے کی وجہ سے عائشہ کو بہت غصہ تھا۔ آ جاؤ تم ذرا بندر کہیں گے، میں بھی بات نہیں کروں گی، رات کے 2 بج گئے۔ عادت محبتوں کی کچھ ایسی تھی، اس کی آواز سننا، اس سے باتیں کرنا، اس کی سانسوں کی خوشبو سے دل کو مہکانا، کہاں چین آتا تھا بات کیے بنا۔ ساغر نے موبائل آن کیا، 40 میسیجز آ چکے تھے۔ عائشہ کی، یا خدایا یہ بندری اب جھگڑا کرے گی۔ عائشہ کو میسج کیا، میری جان سوری نہ، میں دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ عائشہ جاگ رہی تھی، پیار سے کہنے لگی، میری جان آپ سے بات کیے بنا میرے دل کو سکون نہیں آتا، بس مجھ سے چاہے 1 منٹ بات ضرور کر لیا کرو، مجھے نیند آئی ہے، بس آپ کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تو بہت تھا آپ سے لڑنے کا، بس آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ گزرتے دن کے ساتھ عائشہ کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد ایک درد کا منظر گزرا، عائشہ کی ماں دنیا سے چل بسی، عائشہ ماں کے بنا ٹوٹ گئی۔ ساغر نے سنبھالا، حوصلہ دیا، لیکن ماں سے بچھڑنا موت سے بدتر درد ہوتا ہے۔ خالہ کی وفات کے بعد ساغر نے بھی آنا جانا کم کر دیا۔ عائشہ نے ڈبل MA کر لیا تھا، ادھر ساغر ڈاکٹر بن چکا تھا۔ عائشہ کی بھابھی اور عائشہ میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی پولیس انسپکٹر تھا، لو میرج کی تھی، اس لیے بھائی بھی بیوی کی ہی بات سنتے تھے۔ عائشہ کی بھابھی بہت مکار عورت تھی، عافیہ۔ ایک دن بھابھی عائشہ کی ماں کے کمرے سے اس کا سارا سامان اٹھا کر پھینک دیا، جس پہ عائشہ کو بہت درد ہوا۔ میری امی کا سامان پھینکنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ بھابھی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں عائشہ کہنے لگی، یہ میرا گھر ہے، جتنا بھائی کا حق ہے اتنا ہی میرا ہے۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو عافیہ نے روتے ہوئے کہا، تمہاری بہن ہمیں برباد کر گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جائیداد سے حصہ لے گی، مارکیٹ اور ایک گھر۔ بتاؤ آپ بھلا اب پاگل ہیں کیا جو اتنا سب کچھ اسے کرتے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس ساغر سے رشتہ توڑیں، اور میرا ایک کزن ہے پاگل سا، اس کے ساتھ شادی کروا دیں کسی طرح، ایسے اتنی جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ بھلا کھلا پیسہ دیکھ کر کس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا؟ بھائی نے پہلے کہا، کیسے باتیں کرتی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بہن ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن دوسرے ہی دن عائشہ نے چاچا لوگوں کو بلوا لیا، وکیل بھی بلوا لیا، مجھے میرا حصہ لے کر دیں۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، عافیہ کی طرف دیکھنے لگا، میں اب بتاتا ہوں کیسے حصہ دینا ہے۔ بھائی اکمل نے پیار سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، حصہ دینے کے لیے میری بہن کا حق ہے۔ دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی، عائشہ کے لیے بھائی درندہ بن گیا۔ وکیل نے کہا، 2 دن تک میں پیپرز ریڈی کر کے لے آؤں گا بٹوارے کے۔ سب چلے گئے، کمرے میں بیٹھی عافیہ زہر اگلنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ ضرور ہمیں برباد کرے گی۔ اکمل گالی دے کر بولا، اس کو تو میں کل ٹھیک کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھائی پولیس اسٹیشن گیا، ایک وکیل سے مشورہ کیا، بھائی جائیداد کے لیے کسی بھی درندگی تک جا سکتا تھا۔ وکیل نے مشورہ دیا، اکمل صاحب یاد ہے 2 سال پہلے ایک کیس آیا تھا، وہ لڑکے کو میڈیسن دے کر پاگل کیا گیا تھا، ہم وہ میڈیسن دے کر آپ کی بہن کو پاگل کر سکتے ہیں۔ اکمل شیطانی کہکہا لگا کر ہنسا، وہ قیدی 20 قتل کر چکا ہے، وہ مجھے اس میڈیسن کے بارے میں بتائے گا۔ میڈیسن خریدی، گھر آیا، دیتا ہوں اس کو جائیداد سے حصہ۔ عائشہ ساغر سے بات کر رہی تھی، ساغر مجھ سے شادی کر لو، اب مجھ سے بھائی اور بھابھی کا ٹارچر سہا نہیں جاتا۔ ساغر پیار سے بولا، ارے میری جان بس 2 سال کی بات ہے، میں امریکہ جانے لگا ہوں، یونیورسٹی کی جانب سے 2 سال میری جان، بس پھر آپ کو میں اپنے پاس لے آؤں گا۔ عائشہ چپ ہو گئی، کیا کہہ سکتی تھی؟ بھائی گھر آیا، سلام کیا، آج لہجہ کچھ بدلا سا تھا۔ عافیہ آج میری بہن کی فیوریٹ چکن کڑھائی بناؤ، عائشہ کے پاس بیٹھا آ کر۔
عائشہ میری بہن، معاف کرنا، اپنے بھائی کو آپ کو اگنور کرتا رہا۔ امی کے جانے کے بعد بہت تنہا ہو گئی ہو نا تم، سوری میری جان۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی آپ کی محبت چاہیے مجھے بس۔ بھابھی نے نہ جانے کیوں جھگڑتی ہیں مجھ سے۔ بھائی مجھے دولت، یہ گھر نہیں چاہیے، میں ساغر کے ساتھ خوش ہوں، آپ سے کچھ نہ لے کر جاؤں گی۔ بھائی بس اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں۔ کھانا تیار ہوا، اکمل نے میڈیسن کھانے میں ملا دی۔ عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ عائشہ رو رہی تھی۔ بھائی بس آپ کی محبت کو ترس گئی تھی میں۔ کھانا کھا کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، دماغ جیسے پھٹنے لگا ہو، خود پہ قابو کھونے لگی، پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، رونے لگی، کبھی ہنسنے لگی۔ ساغر فون کر رہا تھا، ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، لیکن ایک دنیا اجڑ رہی تھی، ساغر چھوڑ کر جا رہا تھا۔